کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو صدر صاحب کو تاحیات استثناء اس ترمیم کے ذریعے ملی ہے وہ دنیا کے کس الہامی کتاب میں، دنیا کے کس آئین اور کانسٹیٹیوشن میں، اور پاکستان کے جو آئین ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن اس کو جسٹیفائی کرتا ہے؟ ایک تو یاد رکھیے گا، اور مجھے یہ بھی بتائیے گا مانوور کنانی صاحب کہ فنڈامنٹل رائٹس، بیسک اسٹرکچرز، اسلامک پروویژنز اور پرسنل اسپیسیفک، کیا یہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو نقصان پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے؟ تو اظہر صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں ابھی اپنا اللہ کنانی صاحب کو سن رہا تھا اور اپنے بھائی احسان کھوکر صاحب کو. وہ ماضی میں کچھ بہت سی چیزیں یاد آ جاتی ہیں. صرف یہ یاد رکھیے گا، یہ 27ویں دریچہ بھی کیسا اجڑا بے رنگ سنسان سا، جیسے روشنی کو روک کے بیٹھا ہو کوئی ویران سا، نہ منصف کی صدا باقی نہ دلیلوں کا فسو باقی، جہاں سچ کی تڑپ مقتل ہو وہاں عدلیہ کہاں باقی. بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتا چلوں. ابھی مثالیں دے رہے تھے بڑے ڈیولپڈ کنٹریز کی، ان کے کانسٹیٹیوشن اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. پہلے تو ذرا سمجھنا ہے. 1973 کا آئین پڑھا نہیں نا ہم سب لوگوں نے. ذرا ٹائم ملے تو حفیظ فضل صاحب کی تقریریں پڑھیے گا اس وقت کیا بیٹھ کر. جب اس وقت عدالتیں بنائی گئی تھی نا تو سپریم کورٹ کو دو طرح کے، ہائی کورٹوں میں نہیں اختیار، دو طرح کے اختیارات دیے گئے تھے. ایک اپیلیٹ جورسڈکشن دی گئی تھی اور ایک اوریجنل جورسڈکشن دی گئی. میں نہیں کہہ رہا، میں یہ فریمر آف دی کانسٹیٹیوشن جو آئین ساز اسمبلی آج اندازہ لگائے بیٹھ کر یہ کس بات کی اسمبلی ہے؟ یہ آئین میں ترمیم کے لیے لے کے آئی تھی. ایسا کہ آسمان ٹوٹ گیا بیٹھ کر کہ جناب آتے ہی 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے. آپ نے بیسک سمجھنا ہے. جب برصغیر کو فتح کیا نا تو ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی. ابھی بھی ایسٹ انڈیا کمپنی بیٹھی ہوئی اس وقت. انہوں نے آ کے سارا نظام اپنے میں کیسے جکڑ لیا، کوتوالی لگائے، میجسٹریٹ لگائے. آپ بتا دیں اس ملک میں کوئی انصاف کی قدر رہ گئی ہے؟ پولیس کیا کر رہی ہے؟ اور میں چونکہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا بہت بڑا سٹانچ سپورٹر ہوں، میں آپ کے سامنے 3 چیزیں تو بڑی بیوقوف بنائی گئی جناب. وہ عدالتوں میں بوجھ بڑھا. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کتنا بوجھ کم ہوا؟ 2 انہوں نے ایڈیشنل جج لگائے تھے. میں تاریخی باتیں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. کیا بوجھ کم ہوا؟ اور بھائی 24 کروڑ کی آبادی میں 50,000 کیس نہیں ہے سپریم کورٹ کے اندر. اور کتنے لوگوں کے کیس ہیں، کتنے لوگوں نے خودکشیاں کر لی بیٹھ کر. بیوقوف بنایا گیا آپ سب لوگوں کو. وہ ایپیلیٹ کورٹ ہے، ایپیلیٹ کورٹ سول کورٹ سے، سیشن سے، ہائی کورٹ سے پھر سپریم کورٹ جانا ہے آپ نے. یعنی نچلی کورٹوں سے آپ سارا کچھ آپ کے ساتھ جو بھی ظلم زیادتی ہو کے وہاں جانا ہے. اور وہاں بھی کیا طریقہ کار ہے چلیں آج میں وہ بھی بتا دوں آپ کو. وہاں جاتے ہی آپ کو اپیل آپ کا رائٹ نہیں ہے، آپ کو لیو ٹو اپیل ملنی ہے. یہ بیوقوف جو بنا رہے ہیں نا ہمارے یہاں کئی ہمارے وکلا بھائی یہ سیاستدان، وہ ایسے نہیں ہے کہ ڈائریکٹ اپیل ہو جانی ہے. 184(3) بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے تھا. اور اس میں غلط کیا ہے؟ افتخار چودھری نے اگر غلط ایکسائز استعمال کی ہے باقی دور میں تو نہیں ہوئی. اگر افتخار چودھری نے غلط کیا، نقصان اٹھایا ہے، تو اس کے بعد آپ کی آپ بتا دیں کیا ہوا. اچھا وہ الزام لگاتے ہیں جناب، اچھا آتے ہیں، اچھا قاضی فائزہ کا ماضی بھول جاتے ہیں جو اس نے تباہی و بربادی کی. میں ذرا فرق بتانے لگا ہوں آپ کو، جو کہ 62 اور 63 پہلے یہ بتا رہے ہیں نا کہ پارلیمنٹیرین کے ساتھ بڑا ظلم ہوا. 62 اور 63 ڈاکٹر صاحب میں نے نہیں ڈالا، ذوالفقار علی ضیاء الحق نے ڈالا تھا نا. تو اس کے بعد 18ویں ترمیم میں انہوں نے ریٹیفائی کیا تھا. یعنی وہاں اگر لکھا ہے کہ دوہری شہریت والا نااہل ہوگا، تو اگر وہ نااہل نہیں ہوتا تو آئین کا انفورس کس نے کرنا ہے؟ پارلیمان نے کرنا ہے. یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت میں سزا ہوئی. سر میں تاریخی بتانے لگا ہوں، رپورٹڈ ججمنٹ ہے محمد رضا صدیق کی. میں فمیدہ فرزا کے پاس گیا، میں کیا اس کو ریفرنس بھیجیے اور نااہل کریں. انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. سپریم کورٹ آیا. پھر میں نواز شریف کی باتیں کرتے ہیں 61(f) کے تحت. کیا غلط کیا اس میں؟ اس نے چھپایا تھا، غلط کیا تھا اس نے. صادق اور امین نہیں تھا. 62(f) آپ نے ڈالا تھا، میں نے تو نہیں ڈالا تھا نا، پارلیمان نے ڈالا تھا. اور اس سے پہلے کتنی ہو چکی ہوئی ہیں. یہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. یعنی اس ساری ترمیم کے اندر میں اچھا ابھی وہ ذکر کر رہے تھے میثاق جمہوریت کا، شاید وہ بھی نہیں پڑھا. اس ناچیز نے پڑھا ہوا ہے. وہ 6 سال کے لیے بننی تھی اپنا آئینی عدالتوں کا. وہ ذوالفقار علی بھٹو کا خواب نہیں تھا. پہلے تو یہ بتا رہی ہے 1973 کی آئین کی جب بیوقوف بنا رہے ہیں، 6 سال گزر گئے، وہ گزر گئے. ابھی ایسا کیا مسئلہ تھا؟ ابھی مسئلہ صاحب یہ دیکھا نا کہ جناب عمران خان کو سامنے لے کے آئے، عدالتوں میں تھوڑا سا انصاف مل رہا ہے. یار یہ انصاف کیسے ختم کرنا ہے؟ اور ہم نے کیا کہتے تھے
کرنی تھی نا 18ویں ترمیم کے لیے 9 مہینے لگے سر, 9 مہینے عوام میں ڈسکس ہوا, مختلف فورم پہ, بار کونسلز کو, یہاں تو رات کے اندھیرے میں یہ 9.5 مہینے کی بجائے یہ 9 گھنٹوں میں پاس کر لیا آپ نے, قومی اسمبلی میں بھی, سینٹ کے اندر بھی. اور اس سے کیا کیا آپ نے, اور بڑی ایک نئی جورسپروڈنس دی. میں تو پوری دنیا میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ جورسپروڈنس جو سپریم کورٹ کی ہسٹری ہے, AR کولینیس کی, کیکاؤس کی. ابھی یہ AR کولینیس کا نام کتنا ادب سے نام لیا ہے ہمارے بھائی کنانی صاحب نے, اس دور کے اندر بیٹھ کر بھی. حمود الرحمان کی, منظور قادر کی, وہ فیصلے ان پہ پابند نہیں. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ جب 26ویں ترمیم چیلنج کی نا سر, جنوری میں لگی, ہم نے کہا یہ فل کورٹ سنے, وہ 3 مہینے میں کہا گیا جناب جیسے باقی نے لگائے کو نہیں. اب سننا ہے ڈاکٹر صاحب, یہ ضروری ہے. جب یہ سن رہے تھے بینچ, یہ سربراہ تھے جناب جسٹس حاجی صاحب, ان کو بتایا گیا کہ جناب یہ فل کورٹ بنا دیں. فل کورٹ میں اعتراض کیا ہے, بتایا گیا کہ ججز سارے موجود ہیں. وہاں پھر ضرورت محسوس ہوئی, نہیں بھائی یہ تو اگر ہم یہی سپریم کورٹ سنے گی تو ماضی کی جو مثالیں ہیں وہ تو بائنڈنگ ہوگی, اور یہ 26ویں ترمیم چل نہیں سکے گی. اس کے لیے کیا ہوا, ڈیٹ ڈالی گئی. ڈیٹ ڈالنے کے بعد کیا ہوا, پھر جتنی ترامیم آئی سر, ایک ایک ترمیم اٹھا کر دیکھ لیں. 184(3) نے کتنا نقصان پہنچایا معذرت کے ساتھ. یعنی یہاں ڈیم نہیں بن رہا تھا, کیا غلط کیا, الزام بتاتا ہے ڈیم فنڈ. اور بھیا ڈیم نہیں بن رہے تھے, میں لاہور ہائی کورٹ سے لے گیا کالا باغ, آج تک کالا باغ ڈیم بنا لیا آپ نے. آج تک اس ملک کو جتنا نقصان پہنچایا آپ نے کبھی سوچا بنیا. یعنی مفت تعلیم نہیں ملتی تھی, مفت تعلیم کے لیے آرٹیکل 25 سے آیا, اس کے پیچھے میری جدوجہد ہے. آرٹیکل 10 نے آیا تو وہ ہماری جدوجہد ہے. ہم نے کہا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لا دیں آپ. اب بیٹھ کر یہاں پر روزانہ لوگ بیٹھے مار رہے تھے, ماحول سے مار رہے تھے. ابھی بتا دیں آپ یہاں بیٹھ کر, ابھی ذرا غور کریں ڈاکٹر صاحب, یعنی یہ ظلم. ابھی ایک ریسنٹ مثال بتا رہا, موجزہ بتانے میں آگے آپ سے بات کروں گا. ذرا میں آگے آپ سے مزید بات کروں گا. مجھے ذرا ایک سینئر اور بھی ہمارے وکیل ہیں, ان کا بھی پوائنٹ آف ویو. شوکت ایاز صاحب, میں آگے آجا چلیں, جلدی سے بتائیں, جلدی سے. دیکھیں آئینی بینچ بنانے کا کہا گیا ہائی کورٹوں میں, جی بولیں ہائی کورٹ میں بنا, باقی ہائی کورٹوں میں کیوں نہیں بنا؟ کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس. آئینی بینچ باقی ہائی کورٹوں میں, لاہور ہائی کورٹ میں یہ ہے کہ جائیں دھکے کھائیں جا کے بیوروکریسی کے پاس, گریوینس ریڈیشن کمشنر کے پاس جائیں, ہمارے پاس نہیں آنا. یہاں تو دروازے بند کر دیے. انصاف کے عام آدمی کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اب